ہے مینٹل کرپشن کا، یہ اتنا گھس چکا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے کہ سب کسی کو کہ یہ مینٹل کرپشن ہے، یعنی بالکل انٹلیکچولی بینکرپٹ ہو چکے ہیں جی کہ سب بہتری پھر اللہ ہی کر دے گا، ہم تو جی بنے ہی اسلام کے نام پہ ہیں، کلمہ کے نام پہ ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے فائنانس منسٹر نہیں کہتے، یہ سارے ٹی وی اینکر آپ ایگزیکٹلی میں سب کی بات کر رہی ہوں، اور انفیکٹ میں نے کئی لوگوں سے بات کی، ان تک نے اس طرح کی بات، چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ طالبان نہ ہوں، وہ تو اس لائن کو نہیں مانتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جبرن شامل کیے گئے علاقے ہیں، کو نہ پتا ہو کہ وہ بزنس ہے، مگر اس کو ورگلانے والے جو ہیں، اس کی برین واشنگ کرنے والے جو ہیں، وہ تو بہرحال بزنس کر رہے ہیں، لیکن اس میں معصوم جانے جا رہی ہیں، پوری قوموں کے اندر دہشت پھیل رہی ہے، یہی دہشت گردی ہے نا۔ دوستوں میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی، سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم میں، اور آج میں ایک بہت ہی دکھد خبر کے ساتھ آج کے جو پروگرام ہے اس کی شروعات کرنے والی ہوں۔ پاکستان میں کل پشاور میں جو بلاسٹ ہوا مسجد کے اندر، اس میں اب تک 93 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور کئی سو لوگ زخمی ہیں۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پشاور میں ایک بار پھر سے ہوا ہے۔ پشاور آپ میں اسکول کا واقعہ یاد ہوگا، لگاتار پاکستان میں اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اٹیکس مائنورٹیز پہ ہوتے ہیں، شیعہ مسجد ہو، احمدیوں کی بات ہو، یا پھر ہم قادیانیوں کی بات کریں، تو اس طرح کی چیزیں، یا پھر کرسچن یا پھر ہندو سکس کی بات کریں، تو پاکستان میں جو اس طرح کا تشدد ہے مائنورٹیز پر، وہ ایک بار پھر سے سوال کھڑے کرتا ہے، اور ٹیررزم کو لے کر جو پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا وکٹم ہے خود ہی کے پیدا کیے ہوئے ٹیررزم کو، آج پاکستان خود جھیل نہیں پا رہا ہے، اور اسی کو لے کر ہم آج آگے چرچا کریں گے، اور ہمیں آج جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ طاہر گورا صاحب۔ نمسکار، بہت سواگت ہے طاہر گورا صاحب آپ کا۔ جی شکریہ، نمستے، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، بڑی دکھ بھری خبر ہے جس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں مسجدوں میں اس طرح کے بلاسٹ ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا کہیں نہ امریکہ پہ یا پھر کہیں کابل کی جو ٹی ٹی پی ہے، اب طالبان ہے، اس طرح کی دوسروں پہ دوسروں پہ وہ دوش لگاتے آئے ہیں، لیکن اب جو یہ بلاسٹ ہوا ہے، جو طالبان، جو ٹی ٹی پی انہوں نے خود پیدا کیا تھا، وہ خود ان کے گلے پڑ کے جھیل نہیں پا رہے، تو اب اس کا دوش کس کو دینے والے؟ دیکھیے، دوش تو وہ اپنے آپ کو دینا چاہیے جو اب تک ان کی پالیسیاں رہی ہیں، لیکن اس وقت بڑی ہی دکھ بھری سچویشن ہے۔ پہلے تو طالبان کے تحریک طالبان کے کسی گروپ نے اس کی رسپانسبلٹی لی، لیکن پھر انہوں نے کھل کے اس کو ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ماسکس میں اور اس طرح کی جگہوں پہ نہیں کرتے۔ خیر، یہ بھی ان کا ایک کہنے کا انداز ہے، وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، جو انہوں نے جہاں کہیں کرنا ہوتا ہے، وہ ماسک ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، دے ڈونٹ کیئر۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے افغانستان میں جہاں طالبان کی رجیم ہے، ڈیورنگ دا پاسٹ کپل آف منتھس وہاں پہ بھی مسجدوں میں ہو رہے ہیں دھماکے۔ اب وہاں پہ تو ان کی اپنی اس وقت کی سرکار ہے، تو اس کے باوجود اگر دھماکے ہو رہے ہیں تو میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اور آف کورس وہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اپنی پاور سٹرگل میں۔ چونکہ یہ دیکھیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو جو مطلب کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، اسلامک ایکسٹریمزم ہے، وہ تو پارشلی ہے ہی ہے، لیکن انفیکٹ یہ جہاد بھی اور اس طرح کا سوئسائڈ بامبنگ بھی یہ ایک کاروبار بن چکا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا بہت سال پہلے، اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، جب یہ سوئسائڈ بامبنگ کرواتے ہیں، اور پھر جب یہ کبھی سرکاروں سے، ڈیفرنٹ سرکاروں سے دنیا کی پیسے لیتے ہیں، تو یہ ان کا حساب کرتے ہیں، جی ہم نے 11 سوئسائڈ بامبر بیچے تھے، تو وہ سرکاریں کہتی ہیں نہیں، آپ کے تو 10 آئے تھے، ہمارے پاس تو ریکارڈ میں 10 ہیں، تو وہ اس بات پہ لڑتے جھگڑتے نہیں، ہمیں 11 کے پیسے دیں۔ تو کتنی یہ سیڈ سٹیٹ آف افیئر ہے،
اور یہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کاروبار ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس دیکھیے نا، میں اگر میڈیا چلاتا ہوں، آپ میڈیا چلاتی ہیں، تو ہمارا ایک پیشن ہے میڈیا کی وجہ سے، اس لیے ہم یہ بزنس بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک چھوٹا موٹا بزنس بھی ہے. تو جی اسی طرح جو لوگ یہ ایکسٹریمزم کا کام کر رہے ہیں اور جو پھر حد پہ جا کے یعنی فردر ایکسٹریمزم پہ جا کے سوئسائڈ بامبنگ بھی کرتے ہیں، تو سیڈلی یہ ان کا بزنس ہے. تو یہ بات ہمیں اور پوری دنیا کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ان کے بزنس کا ہے. ہو سکتا ہے سوئسائڈ بامبر کو نہ پتا ہو کہ وہ بزنس ہے، مگر اس کو ورگلانے والے جو ہیں، اس کی برین واشنگ کرنے والے جو ہیں، وہ تو بہرحال بزنس کر رہے ہیں. لیکن اس میں معصوم جانے جا رہی ہیں، پوری قوموں کے اندر دہشت پھیل رہی ہے. یہی دہشت گردی ہے نا کہ بھئی دہشت پھیل جائے گی. تو اس ساری صورتحال میں آپ نے پوچھا کہ کس کی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری تو غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. آج اگر پاکستان اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے اور جو پراکسی اور ٹیررزم کا کام پاکستان نے کئی ڈیکیڈ سے شروع کر رکھا ہے، اسپیشلی ان انڈیا اینڈ آلسو ان افغانستان، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کے چینج ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی ایکسٹریمسٹ دھندا ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پالیسیاں تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چل رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس چیز کی. تو وہ جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے، وہ پالیسیاں ہیں پاکستان کی ریاست کی اب تک، ان پالیسیوں کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہو رہی ہے. اور اگر کوئی چیز ریسپانسیبل ہے تو یہ پالیسیاں ہیں جو پاکستان کی غلط طریقے سے چل رہی ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے ان کا اکنامک کرائسس کس لیول پہ ہے، پولیٹیکل کرائسس کس لیول پہ ہے. سیکورٹی کرائسس بھی ہے. تو یہ پالیسیاں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم ریسپانسیبل کراتے ہیں. اچھا، ہم نے اگر ٹی ٹی پی کی بات کرتے تو ٹی ٹی پی پاکستان کو شریعہ کے حساب سے جو ان کے وہاں پر شریعہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو وہ نہیں سمجھتے کہ جس حساب سے شریعہ کا قانون ہونا چاہیے ایک اسلامک نیشن میں، وہ پاکستان کو اتنا اسلامک نہیں سمجھتے اور اپنے حساب کا شریعہ کا نظام لانا چاہتے ہیں. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں طاہر صاحب کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کی کمپوزیشن کی بات کریں تو پشتونوں کے علاوہ پاکستانی پنجابی یا اور جو فائٹرز ہیں ان کے ساتھ میں، وہ اور کون کون اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، ان کا جو اوریجن ہے وہ طالبان سے ہوتا ہے. اور ایون جو طالبان بھی ہیں وہ بھی صرف پشتون یا افغانستان سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، دنیا بھر سے گئے ہوئے لوگ تھے اس زمانے میں، جو ملیٹنٹ تھے، جو اسامہ بن لادن کے ماننے والے تھے، وہ پوری دنیا سے گئے تھے اور وہاں پہ رہے. اور ان میں پھر پاکستان کے پنجابی بھی ہیں، نہ صرف پنجابی ہیں بلکہ اور بھی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیرالہ تک سے لوگ گئے تھے اس زمانے میں. تو وہ تو مطلب چو چو کا ایک مربع ہے. اب جو طالبان ہے افغانستان پہ جن کا اس وقت قبضہ ہے، وہ مور اور لیس پھر بھی ہوموجینیس گروپ ہے، وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، زیادہ تر وہ پشتون ہیں. آئی ڈاؤٹ کہ ان میں کوئی پنجابی ہوں گے، ہو سکتا ہے اب وہ کوئی ایسے پنجابی ہوں جو پشتونائز ہو چکے ہوئے شاید ان میں ہوں، لیکن ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ جو ایکچوئل طالبان ہیں جن کا افغانستان پہ قبضہ ہے، وہ ان فیکٹ پشتون ہیں، میجورٹی آف ٹائم، یا وہاں کے جو ازبیک ریڈیکل ہیں یا وہاں کے جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ ہیں. لیکن تحریک طالبان پاکستان جو طالبان کی ہی ایک آف شوٹ ہے، انفیکٹ وہ پاکستان کے صرف پشتون لوگ ہی نہیں ہیں، اس میں پاکستان کے دیگر جو قومیتیں ہیں ان کے بھی لوگ ہیں، جن میں سو مچ سو دو چار بلوچ بھی ہوں گے، لیکن پنجابی بھی ہیں ان میں، کافی زیادہ پنجابی ہیں ان میں. اور یہ ان کے بھی کئی فیکشنز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی ایک ہوموجینیس گروپ ہے. دیکھیے وہ دکانداریاں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی دکانداری ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں ایک مدینہ فین فیکٹری ہوتی تھی، جب وہ ٹوٹی تو دوسری کا نام بن گیا المدینہ،
जब वो भी टूटी तो उसका नाम बन गया न्यू मदीना, और जब वो भी टूटी तो उसका नाम बन गया न्यू मदीना फैन क्लब। तो मकसद ये है कि ये दुकानदारियां हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है, तीसरी से चौथी निकलती है। तो ये सारे का सारा सिलसिला है। और आपने पूछा कि ये कौन से तालिबान हैं, इसमें सभी ग्रुप्स के तालिबान हैं। इसमें पश्तून भी हैं, कोई पुराने अफगानिस्तान वाले भी होंगे, और इसमें फिर पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रुप है, फर्क ये पड़ता है कि कौन सी दुकान है। देखिए, एक ग्रुप पकड़ के लेके जाता है लोगों को, जिसे अगवा बराए तावान कहते हैं, रैंसम के लिए। तो उसका मकसद क्या होता है? हमें पैसे मिलें। फिर वो देखते हैं कि वो ये कारोबार तो बहुत अच्छा है, फिर उनमें से 3 जो लोग हैं वो अपनी एक दुकान बनाते हैं। जिस तरह मतलब कोई भी दुकान हो, कोई भी ढाबा हो, उसमें से 100 ढाबे निकल जाएंगे। तो जो उनमें काम करने वाले हैं वो बनाते चले जाएंगे, जो उसको देखते हैं वो करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न है। सिर्फ फर्क ये है कि वो ढाबे का खाना नहीं बेचते, वो टेररिज्म बेचते हैं, चूंकि उनका काम ही यही है, दहशत फैलाना उनका काम है। और दहशत फैलाने के बदले में भी उनको पैसे मिलते हैं, और दहशत को रोकने के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज। जी। अच्छा ताहिर साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो कई जगह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग्स है, लेकिन 2 जगह से जो बॉर्डर क्रॉस होता है, चमन और खैबर, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा दिया हुआ है। तो पाकिस्तान में अगर हम आर्मी की बात करें तो वो उन बॉर्डर एरिया से जो नशीला सामान है और अवैध जो हथियार होते हैं इलीगल, उनको रोकने के लिए काफी मुस्तैदी से काम करता है। लेकिन बावजूद उसके मेरा सवाल ये है कि तालिबान के लिए उन एरिया से हम अगर बात करें कि पाकिस्तान आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में इलीगल हथियारों की और जो विस्फोटक है उन सबको लाना कितना मुश्किल है, उसकी एंट्री वहां से? देखिए, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर कनाडा में पहुँचती है, आप चूंकि इंटरनेट के ज़माने में रहते हैं, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बहुत इजी है। और चूंकि पत्रकारी से मेरा भी सारी ज़िंदगी वास्ता रहा, आपका भी जिस तरह है, तो जो हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं पाकिस्तान में, वो ये बताते हैं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, चूँकि करप्शन अक्रॉस द बोर्ड इतनी है। और ये एक अंडरस्टैंडेबल इशू भी है कि जब करप्शन किसी भी सोसाइटी में, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो कोई भी काम करवाया जा सकता है ना। तो ये जो भी ये इलीगल वेपन्स की इलीगल स्मगलिंग है, या जो मनशियात की या ड्रग्स की जो है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इधर भी पैसे खाने वाले लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के इस तरफ भी, और उस तरफ भी मौजूद है अफगानिस्तान के उस तरफ। तो ये तो मतलब वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। जहाँ भी इस तरह का माइंडसेट होगा, इस तरह की बैड गवर्नेंस वाली सरकारें होंगी, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर ये काम करने वाले जो लोग हैं, इस धंधे में जो इन्वॉल्व लोग हैं, वो तालिबान भी हैं, और फ्रैंकली बात ये है कि वो नॉन रिलीजियस एक्टर्स भी हैं। मगर चूंकि वहाँ पे तालिबान वाली आइडियोलॉजी चलती है, तो वो भी दाढ़ियाँ बढ़ा लेते हैं और अपने आप को तालिबान दिखाते हैं। तालिबान भी इंसान है। जब तालिबान देखते हैं कि भाई दूसरे लोग अगर करप्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। तो जब पूरे का पूरा समाज ही ऐसा हो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग हो, चाहे वेपन्स की स्मगलिंग हो, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और ये काम वो ठीक ठाक तरीके से वहाँ पे कर रहे हैं, और इसके करने की वजह से हालात और ख़राब हैं, और ये और ख़राब होते चले जाएंगे। अच्छा, ताहिर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि अगर हम टीटीपी की बात करें और अफगान तालिबान की, तो दोनों ही वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं, और पेशावर से लेके क्वेटा और सिंधु नदी वाला जो एरिया है वो वहां तक अपना दावा करते हैं। और पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के अपने ही जो एरियाज हैं, प्रोविंसेस हैं, उसमें हमले हो रहे हैं काफी। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो अफगानिस्तान में जो इन लोगों की जो पॉपुलर स्ट्रेटजी है, उसकी डेप्थ क्या है, क्या डेप्थ है उसकी चीज जिस पे ये काम कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि पश्तून
چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ طالبان نہ ہوں، ہم، وہ تو اس لائن کو نہیں مانتے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جبرن شامل کیے گئے علاقے ہیں اور وہ فائٹر ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان میں پختونخوا کے نام سے ایک پروونس ہے، ہم، اس پروونس کے اندر بھی کافی زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت بے چینیاں ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں فرام دا وار آن ٹیرر سے لے کے آج تک. اور اس میں چاہے آپ طالبان ہوں چاہے طالبان نہ ہوں، آپ ایکولی سفر کیے ہیں، یعنی وہاں کے عوام آپ سے بھی ہم، مراد یہ ہے. اور وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے علاقے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بہت ہی بڑے پولیٹیشین سے پوچھا گیا، پاکستان آرمی کے ایک جرنیل نے کہا پشاور میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں کب وفادار ہوں گے پاکستان کی دھرتی کے ساتھ. تو انہوں نے، اس پولیٹیشین نے جواب دیا کہ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ دھرتی آپ کی ہے یا ہماری ہے، چونکہ آپ تو اس پہ قابض ہیں فار دا پاسٹ 75 ایئرس. ہمارے پاس یہ دھرتی ہمارے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے 10,000 سال سے ایٹ لیسٹ. تو اس ساری صورتحال میں یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہ جو دھرتی ہے، یہ کس کو بلانگ کرتی ہے. تو یہ ایک فلاسفیکل سوال بھی ہے، ایک پولیٹیکل سوال بھی ہے. تو اس ساری سچویشن میں ان کا یہ کہنا کہ ہم اس لائن کو نہیں مانتے، وہ تو اپنی بات پہ ہمیشہ سے قائم ہے، چاہے وہ طالبان ہو چاہے وہ طالبان نہ ہو. وہ پشتون یا وہ پختون پاکستان میں جو رہتے ہیں، جن کے مفادات پاکستان کی ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تو ظاہر پاکستان کے گن گائیں گے. لیکن جو سفرر ہیں وہ تو پاکستان کے خلاف نہیں، چاہے وہ طالبان ہو چاہے وہ طالبان نہ ہو. لیکن اس ساری صورتحال سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آفٹر آل کیا پاکستان کی ریاست وہاں کے جو، یعنی پاکستان کا جو خیبر پختونخوا پروونس ہے، کیا وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. اب آپ دیکھ لیجئے، یہ جو ابھی بم بلاسٹ ہوا ہے، یہ تو پشاور میں ہوا ہے. پشاور جو ایک زمانے میں راجہ رنجیت سنگھ کا بھی وہ کیپٹل رہ چکا ہوا ہے، یہ خیبر پختونخوا کا اب کیپٹل ہے. اور یہ اسلام آباد سے کوئی بہت دور بھی نہیں ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور دکھ والی بات بھی ہے کہ اس بلاسٹ کو طالبان بھی قبول نہیں کرتے. اگر طالبان بھی اس بلاسٹ کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے تو پھر اس کو کس نے کروایا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. جی. چونکہ اگر اچھا. کسی کو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، دیکھیے جو نقصان تو ان غریب خاندانوں کو ہوا وہ تو انبلیویبل ہے، لیکن اس کا کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا، چاہے وہ ریونج کے لیول پہ ہو، چاہے انہوں نے کوئی سے گین کیا ہو. جی. اب اس میں ایک سوئسائڈر کی جان بھی گئی. اپیرنٹلی اس کو کلیم کوئی نہیں کر رہا، اور اپیرنٹلی اس کا فائدہ بھی کسی کو نہیں ہے. جی. تو یہ بات تو پھر طے ہے نا کہ یہ جو لا لیسنس ہے، یہ اس لیول تک آ چکی ہے کہ اس کا فائدہ قبول کیے بغیر 100 سے زیادہ لوگ بیچارے، 100 سے زیادہ خاندان جو اس میں پوری طرح متاثر ہوئے ہیں، ان اور کے ابھی لوگ مارے گئے ہیں. زخمی لوگوں میں بھی نہیں پتا کہ کس کا کیا حال ہے، کس کے ہاتھ پیر گئے ہیں، کون کس طرح سے معذور ہوگا، کیا کس طرح سے لوگ جئیں گے، سلامت رہیں گے اس میں سے بھی. تو وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن سوال میرا ایک یہ ہے طاہر صاحب آپ سے کہ جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے اسے افغانستان کے فریڈم، افغانستان کی آزادی بولا تھا، اور یہاں تک کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے یہ تک کہا تھا کہ ہم طالبان کو اب اس کے حوالے کشمیر بھی کر دیں گے. تو آپ نیئر فیوچر میں جو طالبان کو لے کر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے اس میں کوئی بدلاؤ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو سننے میں آ رہا ہے وہ بدلاؤ تو ان کے یہاں کریٹ ہو رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. چونکہ پبلک کنزمپشن کے لیے انہوں نے اب تک لوگوں کا جو ہے نا وہ لوگوں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ جی کشمیر بھی لے کے رہیں گے، طالبان بھی اپنے بھائی ہیں.
اب جو طالبان اپنے بھائی ہیں، یہ والا نیریٹو ہے، یہ تو پٹ گیا پوری طرح، اور وہ نیریٹو بھی پٹ گیا، کشمیر لے کر رہیں گے، کیونکہ جو اپنے بھائی ہیں وہ تو بم بلاسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے تحریک طالبان پاکستان تو پاکستان کی ریاست کے ساتھ اس وقت ان کی ٹھنی ہوئی ہے، لیکن جو طالبان ہیں افغانستان کے، وہ بھی تو کوئی پاکستان کے لیے کلمہ خیر نہیں کہہ رہے نا۔ ان کے بھی جو منسٹرز ہیں وہ بھی بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، حتیٰ کہ جیسے آپ نے لائن کی بات کی، وہ لائن کو ماننے کی بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تحریک طالبان پاکستان ہو، چاہے وہ طالبان ہو، دونوں ہی پاکستان کے ساتھ اس وقت متفق نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ نے پوچھا کہ کیا یہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان کے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر، یہ کوئی اپنے رویے میں، اپنی پالیسی میں بدلاؤ کرے گا؟ تو بدلاؤ تو ہو رہا ہے، مگر ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے؟ ریاست پاکستان کی بہت کمزور ہے، جی اور اس ریاست کو چلانے والے جو ہیں وہ آف کورس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ بھی بہت کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب جس طرح کا اکنامک کرنچ ہے اس میں تو اور کمزور ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں اتنی کریجیس لیڈرشپ نہ تو پولیٹیکل لیول پہ پاکستان میں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی لیول پہ ہے، جو کھل کے کڑے فیصلے کرے۔ اگر ان کو اپنا سروائیول چاہیے تو کڑا فیصلہ ایک ہی ہے، اپنی پوری جو ان کی فارن پالیسی ہے اس کو وہ چینج کریں، اور اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ہیٹرڈ ٹورڈز انڈیا اینڈ ہیٹرڈ ٹورڈز ہندوز، فرینکلی ہمیں یہ بات کھل کے ماننی ہوگی، یہ صرف انڈیا نہیں ہے، یہ ٹو نیشن تھیوری ہے جس میں ہیٹرڈ ٹورڈز ہندو ہے۔ وہ جب تک ختم نہیں ہوگی ان کے ایکشن میں، بھلے سے یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے مگر ان کو ایکشن ہی کرنا۔ ایکشن کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ یہ جو انڈیا کے خلاف، ہندو کے خلاف نفرت چلتی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوتا ہم حقیقی بدلاؤ نہیں دیکھیں گے، اور اس حقیقی بدلاؤ کا بھارت کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے۔ اگر یہ حقیقی بدلاؤ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پرائمریلی ان کو ہی ہوگا، لیکن اگر یہ اپنا فائدہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو سمجھانے والے؟ تو پھر یہ اسی طرح چلتے رہیں گے سیڈلی۔ اچھا طاہر صاحب، جو پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان میں اگر سیکیورٹی سچویشنز کی بات کریں یا اکانومک کرائسس کی بات کریں، ان سب حالات، بگڑتے ہوئے حالاتوں کے بیچ کیا آپ پاکستان کو ایک ایسی کنٹری کے روپ میں اس کا ریوائول ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر سینا کا یا پاکستان آرمی کا پربھاؤ تھوڑا کم ہو، جہادی جو انفراسٹرکچر ہے وہ کمزور ہوتا ہو، بھارت کے ساتھ اچھے رشتے ہوں، اور ایک ریفارم وہاں پر آئے عام عوام کو لے کر؟ کیا اس طرح کی صورتحال آپ ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں near future میں؟ دیکھیے اب مجبوری ان کے سر آن پڑی ہے، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب تک نے ان کو کہا ہے کہ یہ کشمیر کے ریٹرک کو ذرا کم کریں۔ تو پاکستان کا جو جہادی سٹرکچر ہے، جو آرمی کا ایک پورے کا پورا نظام ہے، اس کا پہلا ایجنڈا تو کشمیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ فار دا پاسٹ 75 ایئرز بھارت کے کشمیر کا 1 انچ بھی نہیں لے سکے، تو لیکن پاکستانی غریب عوام کے بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کشمیر کے نام پہ خرچ ہو گئے، اور وہی اب بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کی تباہی کے بعد اب ان کے پاس وہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہ مائنس میں چل رہا ہے، جو ان کا فائنینشیل سٹرکچر ہے وہ مائنس میں چل رہا ہے۔ اب یہی مجبوری ان کو تبدیل کر سکتی ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نہیں چینج ہو رہا۔ ابھی آپ نے صرف اور صرف، میں آئی ہیو ٹو بی فیئر، میں پاکستانی ملٹری کی بات نہیں کرتا، پاکستانی پولیٹیشین کا بھی جو حال ہے وہ کوئی اچھا حال تو نہیں ہے۔ عمران خان کا جو سارا شور شرابہ ہے وہ کوئی، آج کل وہ ملٹری کے خلاف بول رہے ہیں، ان کی پارٹی بول رہی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ہمارا ساتھ دے، ملٹری ہمیں پھر گود میں لے اور اقتدار میں لے کر آئے، تو پھر ملٹری ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طرف کی سب سے جو اس وقت پاپولر جماعت ہے اس کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک شخص نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہیں۔
اور جنتا کی اچھی خاصی تعداد ان کی سپورٹر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹیشینز بھی ان کا مائنڈ سیٹ بھی اتنا ہی پولیوٹڈ ہے جتنا باقیوں کا. اچھا جو سٹنگ سرکار ہے, آپ نے ان کے فینانس منسٹر کی بات سنی لی پچھلے دنوں, انہوں نے کہا کہ یہ دیش جو ہے اللہ نے بنایا ہے, اللہ ہی بچائے گا. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کلمہ کے نام پہ تو سعودی عرب بھی نہیں بنا تھا, وہ صرف ہم ہی بنے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب آئی ایم سوری ٹو سے, میں بھی اپنے آپ کو ہندوستانی اور بھارتی کہتا ہوں, یہ ہندوستانی مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ تھا نا جس کی بیس پہ پاکستان بنا تھا. یہ پنجاب میں تو اس پاکستان بنانے کی کوئی موومنٹ نہیں آئی تھی نا, یہ تو نوابوں کی موومنٹ تھی. اور جو ایک وائن پینے والے آدمی تھے, سور کا گوشت کھانے والے آدمی تھے, مسٹر جناب, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے سربراہ تھے پاکستان بنانے کے. تو مطلب یہ ایک ریالٹی ہے جس کو یہ مانیں گے نہیں. اس ساری صورتحال میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پوچھا کہ بدلاؤ کیا سینا کے رویے میں آئے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ سینا کے رویے کی بات نہیں, آئی ہیو ٹو بی فیئر, مجھے صرف ان کو ہی نشانے پہ نہیں رکھنا. میں نے مجھے تو سب کا پوچھا, پورا اوور ہاں آل سسٹم کا پورے, پوچھا, وہ سینا کا. مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے نا. جو کتابیں ہم نے پاکستان میں پڑھی تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت میں, اس میں تو یہی تھا کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے, باقی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ویسے انفارچونیٹلی یہ مائنڈ سیٹ بھارت میں ہی مسلمان کمیونٹی کے اندر پایا جاتا ہے اور آل اکراس دا ورلڈ پایا جاتا ہے. چلیے یہ آپ کا مطلب, میں بھی مسلمان ہی ہوں, پروگریسو مسلمان ہوں. چلیے یہ ہم مسلمانوں کا ایک مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے, چلیے ہم نے یہ مان لیا. ٹھیک ہے, لیکن ریاستوں کی سطح پہ انڈونیشیا میں ہم دیکھیں, ملائیشیا میں دیکھیں, تو انہوں نے یہ مائنڈ سیٹ ریاست کی لیول پہ نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ ماسک کا ہو سکتا ہے. اگر ہم ایون یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, ان کا دیکھ لیجیے, یہ ڈراسٹیکلی چینج ہو رہے ہیں اور بہت پروگریسو ہو رہے ہیں, بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ مطلب سعودی عربیہ بھی اسلام کو بیچ میں نہیں لاتا when it comes to dealing countries around the world. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, سعودی یو اے کے رویے میں لیٹلی کتنا سدھار آیا ہے. جی اور جی ٹھیک. تو وہ سب کے سب تو پروگریسو ہو گئے. مطلب سعودی عربیہ اتنا محمد بن سلمان نے اس کو پروگریشن کے راستے پہ ڈال دیا ہے. ہمیں مطلب یہ بات ماننی ہوگی کہ وہ جب دنیا سے ڈیل کرتے ہیں تو وہ اسلام کو بیچ میں نہیں لا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام انسان کا اور رب کا مسئلہ ہے. اچھا, اس حد تک کوئی بھی دھرم ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جب آپ دھرم کو گھسیٹ کے اپنے گھر سے, اپنے دل سے باہر لے آتے ہیں اور امپوز کرتے ہیں باقیوں پہ بھی, تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں کراس دا بورڈ ہے. میں نے ابھی پاکستان کے فائنانس منسٹر کی بات کی. اب فائنانس جو ہے وہ ایک سائنس ہے. فائنانس میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب وہ اس کو کہہ رہے کوئی ایشو نہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر پاکستان کی عوام کو کوئی ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. وہ ویسے ہی ہے, وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں. اور وہ اکیلے نہیں ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں. اکراس دا بورڈ آپ پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز کو سن لیجیے, ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا طاہر صاحب, یہ سوال میں اکثر جب اس طرح کے ڈسکشنز کرتی ہوں تو میں بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو چاہے ہم لیڈرشپ کی بات کریں, انٹلیکچوئل کلاس کی بات کریں, سب کے منہ سے اسی طرح کی باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں. آج جس سچویشن میں, جن حالاتوں میں پاکستان ہے, ایسے میں لوگ اسٹیبلشمنٹ سے, سرکار سے وہ سوال کیوں نہیں کر رہے, ان کو کٹگرے میں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں, صرف یہی بات کر کے کہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کنٹری ہے, ہم پہ اللہ کی بہت مہربانی ہے, اور یہ تو اسلام کے نام پہ بنی تھی کنٹری, اور اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, اور دیکھنا پاکستان ہمیشہ رہتی دنیا تک رہے گا. اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ انٹلیکچوئل سے لے کے ایلیٹ کلاس کسی بھی ورگ میں چلے جائے, سب کی ایک ہی جیسی مانسکتا ملتی ہے. دیکھیے, یہ مینٹل بینکرپسی ہے, انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے. اس کا بہت ہی اگر سیدھا اور اسٹریٹ جواب بنتا ہے نا تو وہ یہ ہے. پاکستان میں فائنینشیل بینکرپسی یا فائنینشیل کرپشن کی بہت بات ہوتی ہے. مینٹل کرپشن کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, چونکہ اس کو کوئی ریئلائز ہی نہیں کرتا. اس کے بارے میں کسی کو چنتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ اب جو وائرس ہے
मेंटल करप्शन का, ये इतना घुस चुका है कि पता भी नहीं है कि सब किसी को कि ये मेंटल करप्शन है, यानी बिल्कुल इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आपको प्रोफेशनल लेवल पे देखना होगा। जर्नलिज्म होगी, जर्नलिज्म के असूलों पे, उसमें आप ये बीच में ये नहीं लाएंगे जी कि सब बेहतरी फिर अल्लाह ही कर देगा, हम तो जी बने ही इस्लाम के नाम पे हैं, कलमा के नाम पे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कहते, ये सारे टीवी एंकर आप देख एग्जैक्टली मैं सबकी बात कर रही हूँ। और ठीक है ना। इनफैक्ट मैंने कई लोगों से बात की, उन तक ने इस तरह की बातें की, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा क्या वजह है कि हर एक वर्ग का आदमी एक ही जैसी बात करता है। एक ही जैसी बात इसलिए कि उनके अंदर एक इतनी इनसिक्योरिटी इंस्टिल कर चुकी है कि अल्टीमेटली बड़े बड़े लोगों का वहां पे, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, साइंटिस्ट हो, मतलब अब मैं ऐसे पीएचडी साइंटिस्ट को जानता हूँ, उन सब का जो है ना वो फिर एक ही मंत्र होता है कि भाई ये सब कुछ जो है ना वो फिर अल्लाह की मर्जी है। भाई अल्लाह की मर्जी फिर बाकी मुल्कों में क्यों नहीं चलती, जो दुनिया के बाकी 200 मुल्क बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कोई इसमें लॉजिक नहीं है। यानी वो जो रिलीजन, धर्म जो होता है, जो स्पिरिचुअल मामला होता है इंसान का, सिर्फ अपने क्रिएटर, जिसको भी वो क्रिएटर समझता है उसके साथ। लेकिन ये सड़क बाजार में ले आते हैं और हर चीज में घुसाते हैं, चाहे जर्नैल हो, चाहे कप्तान हो, चाहे बस ड्राइवर हो। शायद जो गरीब आदमी है बस ड्राइवर, वो शायद कम करता हो, या ये मतलब गरीब बेचारी जो काम करने वाली औरतें हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है। तो भाई हमने ये काम करना है तो हमें ये रोटी मिलनी है, वरना नहीं मिलनी। तो ये एक अलमिया है, ये एक माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हाल पे है इनफैक्ट। और ये माइंडसेट किसी एक का नहीं है, ये सभी का है, अक्रॉस द बोर्ड है। और ये बनाया गया है थ्रू मीडिया फॉर द पास्ट 75 ईयर्स। लेकिन अब मुझे नहीं पता, आई डाउट कि कोई ऐसी कर्जियस लीडर आएगी जो इस माइंडसेट से बाहर निकले, चीज़ों को रैशनैलिटी के लेवल पे देखे, और रैशनैलिटी के लेवल पे चीज़ों को देखते हुए, इश्यूज को देखते हुए, समझते हुए कौम को आगे लेकर जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं नजर आता। तो फिर आपको ऐसे में क्या पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आता है? छोटा सा फ्यूचर यही है जो इस वक्त है, हाल है। मतलब अच्छा, जो कुछ एनालिस्ट का दावा है कि पाकिस्तान के 4 या 5 टुकड़े हो सकते हैं, उस पे आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा, या इसी हालात में पाकिस्तान रहेगा जिसमें अभी है? देखिए, इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी टूट गया, तो टूटने के बाद भी तो मतलब यही सोच पंजाब में रहेगी। अगर फर्ज कीजिए टूट जाता है, पंजाब एक अलग कंट्री होता है, पंजाब ऐसे ही चलेगा। देखिए ना, 1971 का जमाना याद कीजिए, यानी 1947 में जो माइंडसेट आया था, जो आज भी चल रहा है, 1971 में पाकिस्तान टूट गया था। वो तो रिवर्स में गया पाकिस्तान, ठीक है, रिवर्स वो गियर टूटने के डाला बाद 180 की स्पीड पे और धड़ाम पहाड़ में जाके ठुक टूटने गया। के बाद पाकिस्तान ने कौन कौन क्या सीख लिया? कुछ नहीं सीखा ना। स्पेशली जो इस वक्त का पाकिस्तान है, उसमें तो वही आप खुद कह रही है कि रिवर्स में गया, और दैट्स द रियलिटी। अच्छा, जो बांग्लादेश बना वो थोड़ा बेहतर हो गया, ठीक है, बल्कि काफी बेहतर हो गया। ये अलग बात है कि वहां पर भी ये माइंडसेट हमें अब देखने को मिल रहा है, जो उनके लिए कोई इतना अच्छी लेकिन बात कुछ नहीं है। डेवलपमेंट दिखा है वहां पर। नहीं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये टूटने के बाद रिवर्स में गया। तो मेरा वही फॉर्मूला है कि अगर हम ये फर्ज करें कि ये टूट जाएगा, तो उसको, उसका जो साइंटिफिक टेस्ट है जो, वो ये है कि भाई ये एक दफा टूट चुका है। और टूटने के बाद क्या हुआ था? माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, और पीछे की तरफ गए, और टेररिज्म की तरफ गए। अच्छा, अगर इसी बात को हम आगे लेकर चलें, चलिए जी, अब फिर ये वैसा ही वाकया दोबारा होता है, ये टूट जाता है, तो फिर कोई माइंडसेट में तो बदलाव नहीं आ रहा ना, तो टूटने का फायदा तो फिर कोई ना हुआ ना। ठीक है, बांग्लादेश को हो गया फायदा 71 में, लेकिन अगर अब टूटता है तो क्या फायदा होगा? क्योंकि अब टूटने के बाद पंजाब ही पाकिस्तान कहलाएगा ना, जी, तो वो बाकी उसका माइंडसेट तो वही का वही। बलूचिस्तान तो हिंदुस्तान का है, और बाकी जिस सिंध की बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान, ये सारे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा पंजाब।
جی تو وہ पंजाब ही पाकिस्तान होगा, ठीक है ना. वैसे भी पंजाब ही पाकिस्तान है. हाँ, वो पंजाब ही पाकिस्तान है तो पंजाब ही अपना नाम पाकिस्तान रखेगा. चूंकि पंजाब अपना नाम पंजाब तो नहीं रखेगा, फिर तो वो जो दूसरा पंजाब है उसकी जो कोई बात यहाँ कनाडा अमेरिका में कहते हैं कि जी हम खालिस्तान बनाएंगे, तो वो फिर कहीं से कनाडा अमेरिका से ये ना कह दें जी कि ये पूरा ही अब खालिस्तान होगा, तो ये तो रिस्क नहीं ले सकेगा ना पाकिस्तानी पंजाब. तो वो तो यही कहेगा कि हम पाकिस्तान है. माइंड सेट वही का वही है, कोई फर्क नहीं है, आप टूटे ना टूटे, माइंड सेट वैसे का वैसा है. ये एक दुख की बात है. दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग मोमेंट टू थिंक फॉर पाकिस्तानीज, बट आई डोंट थिंक सो दे वुड थिंक ऑन दोस लाइंस. तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि चाहे टूट जाए, चाहे जैसा है वैसा रहे, सोच और हालात वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, उसमें बदलाव होने नहीं वाला है. और किसी भी चीज़ की बेहतरी के लिए, चाहे किसी इंडिविजुअल की बात करें या किसी कंट्री की बात करें, सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होता है फॉर गुड. तभी हम वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पर विकास और बेहतरी देख सकते हैं. और पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखने के या होने के इम्कानात नज़र नहीं आते हैं. और बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आप चर्चा में जुड़े और आपने बहुत ही बेहतरीन तरह से खुलकर बात की. उसके लिए बहुत शुक्रिया. नमस्कार. जय हिंद. जी धन्यवाद.